اب آ جائیے وہ معجزہ جو آج کا پہلا معجزہ میں نے ڈسکس کرنا ہے، شق القمر والا واقعہ جو قرآن حکیم میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں ایڈریس ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب قیامت ہی آنی ہے۔ مون سپلٹ کلیم ان قرآن مجید۔ قرآن مجید میں حضرت محمد کے 0 معجزہ ہیں، جبکہ غیر قرآنی تاریخ میں ہزاروں معجزات پائے گئے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جانے والا معجزہ۔ قرآن مجید کیا اس معجزے کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ کی کتاب مبین اس معجزے کو لے کر بالکل خالی ہے۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم بانی اسلام کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، لیکن اگر بات کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے والے معجزے کی تو اس کے بارے میں بھی قرآن بالکل چپ ہے۔ یوں تو پیغمبر اسلام کے ہزاروں معجزات ہیں، لیکن وہ انسانی تاریخ میں ہے جسے انسان نے خود تراشا ہے۔ سورہ قمر کی ابتدائی 4 آیات میں جو بیان ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ قریب آ گئی قیامت کی گھڑی اور تڑک گیا چاند، اگر وہ دیکھ لیں تو منہ موڑ لیں اور کہنے لگیں چلتا ہوا جادو، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی اور ہر کام کیے برے، اور تحقیق آ گئی ان خبروں کی جن میں ہے ڈانٹ۔ سورہ القمر کی 4 آیات میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ سرے سے کسی نے نہیں کیا تھا، کسی نے بھی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ لوگوں نے کئی اور مطالبے تو بارہا کیے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والا مطالبہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ یوں تو لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مانگیں کرتے تھے اس وقت میں، ایسی ڈیمانڈز کرتے تھے اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلے نبیوں نے جو معجزات کیے آپ بھی ہمیں کر کے دکھائیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی مانگوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا کوئی معجزہ تو نہ کر دکھایا، بلکہ باوجود اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جانے والے چاند کا مطالبہ نہ تو کسی نے کیا اور نہ ایسا ہوا، اور جس کا مطالبہ ہی نہیں ہے اس کے ہو جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، جیسے میں کہوں کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور وہ مجھے 1 عدد سوٹ دے دے، یہ بات بالکل سیم اس کے ایسے ہی ہے۔ میں پھر دہرا دوں کہ جیسے میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے اور وہ بندہ کیا کرے، وہ مجھے 1 عدد سوٹ دے دے، اور یہ معجزہ اور یہ عقیدہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اگر دیکھیں لفظ انشقاق یعنی والشق القمر جو آیا ہے وہ قرآن میں اور بھی جگہوں پر وارد ہوا ہے، جس میں وہ زمین کے لیے بھی آیا ہے اور آسمان کے لیے بھی آیا ہے، نہ کہ اس سورہ قمر میں ہے۔ اگر تو اس لفظ کے مطلب واقعی 2 ٹکڑے ہو جانے کے ہیں تو پھر تو جہاں یہ زمین کے لیے آیا ہے وہاں پھر زمین بھی 2 ٹکڑے میں ہونی چاہیے، اور پھر جس جگہ پر آسمان کے لیے آیا ہے وہاں پر آسمان کا بھی 2 ٹکڑے ہو جانے کا ہمیں ثبوت ملنا چاہیے، اور آسمان جس کے ٹھوس ہونے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ خود قرآن مجید ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن مجید خود اپنے آپ کو کہیں بھی معجزہ نہیں کہتا۔ اگر واقعی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل کیا گیا معجزہ ہے تو وہ 13 سالہ مکی دور ایسے بے ثمر کبھی نہ رہتا، یعنی بے نتیجہ نہ رہتا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بنیاد بنا کر کام کیا، لیکن آؤٹ پٹ اس کا کیا رہا؟ لوگوں نے کیا اس کا آؤٹ پٹ لیا؟ صرف 70 سے 80 لوگ، بس اتنے ہی لوگ 13 سال میں ایمان لائے۔ اگر واقعی
قرآن مجید ایک معجزہ تھا تو 13 سالہ کی انتھک کوشش کے بعد صرف اور صرف 70 سے 80 لوگ ہی کیوں ایمان لائے؟ اصحاب قریش اور قبائل کے سامنے 13 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارکہ سے تازہ قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کر سناتے جانا اور اس کے باوجود قرآن کا بے تاثیر رہ جانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہ خود قرآن کوئی نسخہ ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سے کوئی نسخہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ بھائی عقیدے آپ کے سلامت رہیں، عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی اور اس کے متن کی۔ اور ان آیات میں بھی، سورہ قمر میں بھی جو چاند ٹوٹنے کا ذکر ہے، وہاں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ان آیات میں بھی کسی طور پر نہ تو حضرت محمد کا ذکر ہے اور نہ یہ ہے کہ یہ معجزاتاً ہوا۔ قرآن کے حاضر نبی کی کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، پورے کے پورے قرآن شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی لوگوں نے معجزات کی ڈیمانڈیں کی، انہوں نے صرف ٹال مٹول کیا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے معجزات کی ڈیمانڈ کی، کیونکہ پچھلے تمام نبیوں نے معجزات کیے، لیکن بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہیلے بہانے کیے، بس ٹال مٹول کیا۔ بھئی کرتے بھی کیسے؟ کوئی معجزہ ہو تو کرتے۔ قرآن مجید کی بہت سی بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات سے انکار کیا۔ لوگوں نے ڈیمانڈ تو کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معجزات سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ قرآن شریف میں سے دیکھیں گے 6 نمبر سورت کی 37 نمبر آیت، 8 نمبر سورت کی 132 نمبر آیت، 10 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت، 13 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت، 13 نمبر سورت کی 27 نمبر آیت، 26 نمبر سورت کی 4 نمبر آیت اور 7 نمبر سورت کی 203 نمبر آیت۔ اگر کسی شخص یا صاحب علم کو میرے اس مدعے سے کوئی اشکال ہو تو وہ صاحب تشریف لائیں اور میرا اس مدعے کا علمی جواب دیں۔ مرزا محمد علی انجینئر، جن کا میں نے کلپ آپ کو شیئر کیا ہے، یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا ذکر کرتے ہیں اور سورہ قمر کی پہلی 4 آیات کا اپنی مرضی سے غیر اعتقادی ترجمہ کرتے ہیں، جس کا قرآن مجید سے اور قرآن مجید کے حاضر نبی سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک علمی خیانت ہے۔ میں ان کو ایک علمی اور علم دوست بندہ مانتا تھا، اور ان کا درجہ ایسا ہے کہ یہ جو باتیں کھری باتیں لوگوں کو کر کے سناتے ہیں، لیکن ان کا علمی درجہ اب یہ ہے کہ یہ ان شق القمر کا جو مطلب ہے، ان شقہ کو جو مطلب ہے وہ 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ اب میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب 2 ٹکڑے کہاں سے بنا رہے ہیں۔ یہ میرا ان سے علمی اختلاف ہے، اور اختلاف بھی ایسا ہے کہ پوری زندگی وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ قیامت کا علم ہے، اللہ کی کتاب مبین یعنی قرآن شریف میں قیامت کا علم صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے ہیں، لیکن یہ نان قرآنک ہیں۔ یہ آپ کے عقیدے آپ کو مبارک ہوں۔ بھائی ان کا قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترجمان نے ڈنڈی ماری، علماء نے ڈنڈی ماری، لیکن اب یہاں پر مرزا صاحب نے بھی ڈنڈی ماری۔ ان شکل قمر کا مطلب چاند 2 ٹکڑے ہونا نہیں ہے۔ یہ ایک سراسر اور وشگاف صرف ان کا عقیدہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں کہیں بھی کسی طور پر بھی نہ تو قرآن مجید کے حاضر نبی کا ذکر ہے، نہ ان کو دیے جانے والا یہ معجزہ ہے، اور نہ ہی ان شکل قمر کا مطلب 2 ٹکڑے ہے۔